بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں کئی بار گھر محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن بن گیا گھر صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، اللہ کے نبی ارشاد تو فرمائیے دنیا میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا عائشہ سے۔ میں نے پھر عرض کی اللہ کے نبی یہ تو بتا دیں مردوں میں سے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابو سے، یعنی ابو بکر صدیق سے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کر دیا کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق سے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا مال میں اور صحبت میں، قرب میں، مال میں، صحبت میں، قرب میں جو فائدہ مجھے ابو بکر نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ اور یہ بھی فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ سب دنیا کا میں نے حساب، سب صحابہ کا حساب میں نے چکا دیا ہے، اب محمد پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ جس نے بھی مدد کی تھی دین کے پھیلانے میں، جس نے بھی رسول اللہ کا ساتھ دیا، جس نے مشکلات کا سامنا کیا، ہجرتیں کی، جانیں قربان کی، گھر بار قربان کیا، املاک دیا، فرمایا محمد نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کا بدلہ بھی چک نہیں پایا۔ فرمایا اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ غنی کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی امہات المومنین اما عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی، جب سے میری آنکھیں کھلیں، بچپن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، فرما برداری، اطاعت گزاری
کرتے ہوئے میں نے اپنے باپ ابو بکر کو پایا۔ یعنی مسلسل رات دن ابو بکر کو خدمت گزاری میں، حضور کی اطاعت گزاری میں، فرما برداری میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے والد کو خدمت کرتے ہوئے پایا۔ اور یہ بھی فرمایا اماں عائشہ صدیقہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں، یعنی ابو بکر صدیق کے گھر میں 2 3 بار، حدیث میں 2 بار کا تذکرہ ہے، صبح و شام کا بھی ہے، بخاری نے لکھا ہے کہ صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ابو بکر کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ اتنا کسی کے گھر نہیں گئے جتنا ابو بکر کے گھر گئے۔ اور یہاں تک کہ اپنے چچا زاد بھائی سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چچا زاد بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی درینہ خواہش تھی کہ عقیل میرے چچا زاد بھائی علی کے بھائی مسلمان ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ قریبی لوگ جب قریبی لوگ آپ کے پاس ہوں تو زیادہ راحت ملتی ہے، رشتہ دار زیادہ دکھ سکھ میں پاس ہوں تو سکون ملتا ہے۔ ساری دنیا آ جائے آپ کے دکھ میں لیکن آپ کا بھائی نہ آئے تو بے بیچار رہتا ہے، آپ کے رشتہ دار قریبی نہ آئیں تو آوازار رہتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے، خونی کشش ہے۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضور کی خواہش تھی بار بار کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آج وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان جو ابھی نوجوان تھے، علی کے بھائی تھے، اب جب مسلمان ہوئے تو حضور کی محبت بڑھ گئی۔ عقیل کے ساتھ حضور کی بھائی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی، مسلمان نوجوان بھی تھے، تو حضور ہر کام ابو بکر صدیق سے لیتے تھے، یہاں تک کہ حضور کی سواری باندھنی ہے، حضور کی سواری تیار کرنی ہے، کہیں جانا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، کوئی لینا دینا، ہر بات ابو بکر سے شیئر ہوتی تھی۔ اور یہ بھی ایک محبت کی داستان ہے کہ جب محبت ہو تو پھر سبحان اللہ، ابو بکر جیسی محبت ہو، ہاں جی، اپنا مال جان گھر سب کچھ قربان کرے۔ اور پھر صرف نبی سے محبت ابو بکر کی نہیں، جس سے نبی کو محبت ہے اس سے بھی ابو بکر کو محبت ہے، یہ بھی بہت بڑی بات۔ اب میں یہ واقعہ عقیل کا جو بتانے لگا ہوں، جمعے کا دن ہے، ابو بکر صدیق مسجد میں آتے ہیں، آ کر مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، اس مسجد کی زمین کو دیا بھی ابو بکر صدیق نے، یعنی یہ مسجد بھی بنائی کس نے ہے؟ ابو بکر صدیق نے۔ اس مسجد کے جو بانی ہیں، مالک نہیں ہم کہہ سکتے، مسجد کا مالک اللہ ہوتا ہے کیونکہ یہ وقف ہوتی ہے، تو اس مسجد کو بنانے والے، اس کی جگہ لینے والے، خریدنے والے ابو بکر ہیں، اور پھر اس مسجد کی صفائی کرنے والے بھی ابو بکر ہیں۔ جمعے کا دن ہے، توجہ طلب ہو، بات بڑی اچھی لگے گی آپ کو۔ جمعے کا دن ہے، ابو بکر صدیق مسجد میں آتے ہیں، یہ پرواہ کیے بغیر کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، عمر رسیدہ ہو رہا ہوں، جوان بچے کر لیں گے، شاگرد کر لیں گے، امام صاحب کر لیں گے، نہیں، خود جھاڑو لگاتے ہیں مسجد میں، خود چٹائیاں بچھاتے ہیں مسجد میں، پانی تو روکتے ہیں جہاں مٹی اڑنے دھوڑ اڑنے کا، وضو کے لیے لوٹے بھر کے پانی کے رکھتے ہیں، اور صفائی جھاڑو سے فارغ ہو کر ابو بکر صدیق سب سے پہلے، یعنی لوگوں کے آنے سے پہلے یہ کام کر لیتے ہیں، جھاڑو صفائی مسجد کی کر کے ابو بکر پہلی صف میں نبی کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے، سامنے حضور کے ابو بکر بیٹھے ہیں، ابو بکر کے سامنے حضور بیٹھے ہیں، کبھی حضور ابو بکر کو دیکھتے ہیں اور کبھی ابو بکر نظر اٹھا کے حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے اگر نبی کا ہو، سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، ساری دنیا کے ولی غوث مل جائیں تب بھی صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی کو، چاہے زندگی میں ایک دفعہ اپنی زندگی میں نبی کو ایمان کے ساتھ دیکھا ہو، ساری دنیا اس کا مقابلہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ ابو بکر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں اور حضور ابو بکر کو اپنا درشن کرواتے ہیں۔ لیکن آج معاملہ کچھ الگ سا ہوا جو میں بتانا چاہتا ہوں۔
آج معاملہ کچھ الگ سا ہو گیا ہے بھئی۔ ابو بکر نے صدیق نے مسجد صفائی کر کے سب سے پہلے اگلی صف میں بیٹھ گئے، حضور کے قریب بیٹھ گئے۔ اسی دوران جو مسلمان ہو گئے حضور کے چچا زاد، ابھی میں نے جن کا نام بتایا تھا، ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ کے برادر، ہاں جی، کیا نام بتایا تھا؟ عقیل۔ وہ آئے اور آ کر ابو بکر کو کہتے ہیں اٹھ، ادھر سے اٹھ۔ ویسے ادب ہے، جو جہاں بیٹھا اس کو وہاں سے اٹھایا، یہ مسجد کا ادب ہے۔ جہاں جو آ کر بیٹھ گیا دوسرا کوئی اس کو اٹھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب سارے ایک ہی صف میں سب جہاں جس کو جگہ ملی کسی کو جرت نہیں، مگر کیونکہ عقیل بن ابی طالب حضور کے چچا زاد تھے، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو سن۔ حضرت عقیل آئے اور آ کر ابو بکر کو کہتے ہیں اٹھو ادھر سے، پیچھے بیٹھو جا کے۔ اور حضرت ابو بکر نے کچھ آگے سے ری ایکشن نہیں دیا اور وہاں سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے پچھلی صف کے لیے۔ عقیل نے ایسے نظر اٹھا کر دیکھا اور پیچھے ہو گئے اور پیچھے ہو گئے۔ عقیل دیکھتے رہے، ابو بکر پیچھے ہوتے گئے، یہاں تک کہ 7ویں صف میں جا کر عقیل کی نظر ہٹی اور وہاں ابو بکر بیٹھ گئے۔ اور یہ منظر حضرت علی دیکھ رہے تھے، اس منظر کو حضرت علی دیکھ رہے تھے مگر بولے نہیں۔ ادھر عقیل بھی بڑے بھائی ہیں، ادھر ابو بکر کا ایک سٹینڈر ہے، تو کیا کریں؟ دل میں آیا کہ حضور کو اس کی شکایت کروں گا کہ یہ عقیل کا اچھا رویہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، متولی ہیں، مسجد کے خادم ہیں، معتبر صحابی ہیں، جھاڑو مار کے نبی کے پاس ہر بار بیٹھتے ہیں، صف اول میں ان کی جگہ ہے، تو یہ اس نے کہ بے ادبی کر دی کہ ابو بکر کو اس طرح بیٹھے اٹھایا اور پیچھے۔ اور اب اللہ غنی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب حضرت علی کا سامنا ہوا، جمعہ ہو گیا، حضور نے دیکھا ابو بکر 7ویں صف میں پیچھے۔ اب وہ زیارتیں، ایک دوسرے کا دیکھنا، وہ محبتیں، خیر جمعہ ہوا، حضور خاموش رہے۔ جمعے کے بعد جناب نے دریافت کیا، یا ابا بکر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تو صف اول میں تھے، صف اول کے ہمارے صحابی ہیں، تم تو ہمارے خلیل ہو، تم تو ہمارے محبوب ہو، دوست ہو۔ اور ابو بکر خاموش رہے۔ انہوں نے شکایت، حضور بس میں خود ہی ادھر بیٹھ گیا، مگر علی بول پڑے۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ عقیل نے اچھا نہیں کیا، ہمارے بھائی عقیل نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے ابو بکر کو صف اول سے اٹھا کر 7ویں صف تک دھکیلا۔ مگر حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور، یہ علی کی شکایت، عقیل کی شکایت نہیں کرو، نہیں نہیں نہیں، وہ رائٹ ہے، وہ صاحبزادے ہیں، وہ شہزادے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ آپ کا بلڈ ہے، ہمارے لیے سارا آنکھوں پہ، کوئی مجھے شکوہ شکایت نہیں، ان کا استحقاق تھا، مجھے 7ویں سے 8ویں تک بھی لے جاتے تو مجھے اس پہ۔ حضرت ابو بکر اس بات کو چھپا رہے ہیں، اس کو دل میں نہیں لے رہے، اس بات کو ختم کر رہے ہیں، بلکہ عاجزی کا یہ عالم ہے کہ حضور کا چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے عقیل کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں، حضور کا بھائی ہے، حضور کا پیارا ہے، رشتہ دار ہے، اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں اور اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں، مگر حضرت علی اٹھا رہے ہیں اس ایشو کو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی سے پوچھا کہ جب وہ پیچھے بٹھا رہے تھے حضرت عقیل جو اٹھا رہے تھے ابو بکر کو، تو ابو بکر کا ری ایکشن کیا تھا، یہ بھی پوچھ رہے ہیں حضرت علی سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا جناب ابو بکر تو ہمیشہ عاجزی والے ہیں اور آپ عاجزی والے تھے، اللہ عاجزی والوں کو پسند کرتا ہے، تو ابو بکر بھی آپ کی طرح عاجزی والے ہیں، غصہ نہیں کھاتے ہیں، وہ اس چیز کو ناپسند نہیں کیا۔ انہوں نے ہنس پڑے حضور کہ کتنی میری تربیت ہے صحابہ پر، ابو بکر کا کتنا اچھا رویہ ہے کہ غصہ نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، جھیل گئے، برداشت کر گئے، درگزر کر گئے۔ ہمارے لیے بھی یہ چیزیں ہیں، درگزر کر جائیں، غصہ کر جائیں، کوئی بڑا کر دے، چھوٹا کر دے، مسجد میں شور نہ ڈالیں، ڈسپلن دیکھ کے اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو درگزر کریں، پیار سے خاموشی سے آگے پیچھے جا۔ اب کیا معاملہ ہوا،
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل کو بلایا، فرمایا سن، سارے لوگ جو مجھے مال دیتے تھے میں خوف سے، احتیاط سے، پورے صفائی سے اس کو خرچ کرتا تھا، یہ سمجھتے ہوئے یہ کسی کا مال ہے، اس کو حساب دینا ہے، اتنا دیا، اتنا لیا، یہاں خرچ کیا۔ لیکن جب ابو بکر کا مال میرے پاس ہوتا تھا میں اپنا سمجھ کے خرچ کرتا تھا۔ اللہ یا عقیل، میں نے ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھا ہے ہمیشہ، ہماری یعنی محبت کا یہ عالم ہے۔ عقیل کو بتا رہے ہیں جناب میری ابو بکر کی محبت کا یہ عالم ہے، ابو بکر کا مال میں اپنا مال سمجھتا ہوں، ابو بکر کا گھر میں اپنا گھر سمجھتا ہوں، ابو بکر کی دہلیز اپنی دہلیز سمجھتا ہوں، ابو بکر کے گھر سوتا ہوں ایسے رات فیل کرتا ہوں جیسے اپنے گھر سویا ہوں۔ ابو بکر کا مال جیب میں ہو تو مجھے حساب دینے کی ٹینشن ہے۔ اور فرمایا سن عقیل سن، جب ساری دنیا میری دشمن تھی تو یہ ابو بکر میرا دوست تھا، جب سارے لوگ مجھے توڑنا چاہتے تھے ابو بکر مجھے سہارا دے کے باقی دیکھنا چاہتے تھے۔ اور سن، میری محبت میں اس نے خاندان، قبیلے، شہر تک چھوڑ دیا، میری محبت نے اس نے گھر بار، اولاد تک چھوڑ دی، اپنی بیٹی نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا عقیل سن، یہ وہ ابو بکر ہے جب ہم سے کفار مکہ نے گھاٹی، وہ شیب ابی طالبی گھاٹی بائیکاٹ کر دیا تھا نا، شہر بدر کر دیا تھا، مجھے میرے قبیلے کو، ہمارے سے کوئی لین دین نہیں تھا، ہم پتے کھاتے بھوکے تھے، اس بھوک میں میرا چاچا تیرا ابا ابو طالب فوت ہو گیا، میری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئیں، نہ دوائی نہ خوراک، ہم بھوکے تھے۔ سن، ابو بکر کے بیٹے، ابو بکر کے گھر والے وہاں ہمیں کھانا پہنچاتے تھے، ابو بکر چھپ چھپ کر کافروں سے ہمیں وہاں مدد۔ اور سن، مجھے وہی بعد میں آئی کہ ہجرت کرو، میں وہی کے انتظار میں تھا، ہجرت کرو، اور رات کے وقت اچانک وہی آئی تو میں نے اسی وقت ابو بکر کے پاس گیا، میں نے کہا یا ابا بکر ہجرت کا حکم آ گیا، اب سواری کیسے لیں گے، جائیں گے کیسے، کافر پیچھا کریں گے، قتل کر دیں گے۔ ابو بکر نے کہا یا محمد گھبراؤ نہیں، میں نے پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، یعنی ابھی ہجرت کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، پہلے سے ابو بکر نے ذہن بنا رکھا ہے، اونٹنیاں تیار چرا چرا کے، تاکہ ان کے دودھ بھی زیادہ ہو، دودھ پئیں، سواری کریں۔ جناب گھبرائیے نہیں، تیاری فل ہے، پورا تیار ہے کام۔ اور فرمایا سن عقیل، پھر اس غار میں کفار میں پیچھے ہمیں جا جا کر اس ابو بکر کی بیٹی کھانا دیا کرتی تھی، کہاں کہاں ان کے تذکرے کروں، اس ابو بکر کو کہاں کہاں میں پکاروں، کوئی جگہ کوئی مقام، یہاں تک کہ جنگ ہو، یہاں تک کہ جہاد ہو، تبلیغ ہو، تکلیفیں ہو، سفر ہو، ہجر ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، رات ہو، دن ہو، جہاں بھی تھا ابو بکر میرے آگے کھڑا ہوتا تھا۔ اللہ غنی، عقیل اس کا سٹیٹس بہت بڑا ہے، یہ وہ شخص ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا میں دینا دے نہیں سکتا، سب کا میں نے بدلہ چکا دیا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا، اس کا احسان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا کرے گا۔ یہ وہ ہے جس کی مال اور جس کے احسان کا بدلہ محمد بھی چکا۔ بڑا سٹیٹس تھا جناب ابو بکر صدیق کا۔ انشاءاللہ اگلی جمعے مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ